بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے اعمال کے قابل قبول ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ ان چند شرطوں میں سے ایک شرط اخلاص ہے، للہیت ہے، خلوص نیت ہے۔ اچھا عمل اور نیکی اللہ کے ہاں اس وقت قابل قبول ہوگی، اللہ کے ہاں نیکی کی قدر اس وقت پڑے گی جب نیکی کرنے والے کی نیت خالص ہوگی، جب اس کی نیت میں خلوص ہوگا۔ نیکی کرنے والا نیکی صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو پھر اس کی نیکی قابل قبول ہوگی، پھر اس کا اچھا عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر نیکی چھوٹی سی ہے اور نیت اس کی خالص ہے تو اخلاص کی برکت کی وجہ سے چھوٹی سی نیکی کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت پڑے گی۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں ایک کھجور صدقہ خیرات کرتا ہے، مال اس کا پاک ہے، نیت اس کی خالص ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اس بندے کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، وہ اس کی کھجور پہاڑ کے برابر بنی ہوگی، پہاڑ کے برابر بنی ہوگی اخلاص کی برکت سے۔ اور اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کو ایک کھجور صدقہ خیرات کرنے کا اجر و ثواب عطا نہیں فرمائیں گے، بلکہ پہاڑ کے برابر کھجوریں خرچ کرنے کا اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر عمل بڑے سے بڑا ہے لیکن نیت میں فطور ہے، اگر عمل بڑے سے بڑا ہے نیت میں فطور ہے تو وہ عمل جس نے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بننا تھا، نیت کے فطور کی وجہ سے وہی عمل جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ جیسا کہ وہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی وہ عالم دین ہوگا، شہید ہوگا، سخی ہوگا۔ اگر ان تین شخصوں کی نیت خالص ہو تو کائنات کے اندر ان جیسا کوئی شخص ہی نہیں ہے، لیکن نیت میں فطور ہونے کی وجہ سے کیا عذاب ملا کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ ان شخصوں سے بھڑکائی جائے گی، سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا کیونکہ نیت خالص نہیں۔ اس لیے ہمیں عمل کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری نیت خالص ہے یا نہیں۔ اگر نیت خالص ہے تو عمل پھر ہی قابل قبول ہوگا، اگر نیت خالص نہیں، نیت میں فطور ہے، نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں یار یہ بڑا سخی آدمی ہے، یار اس نے 10 لاکھ کا راشن جو ہے وہ لوگوں کو وہ تقسیم کر دیا ہے، لوگ اس کو سخی کہیں۔ جس طرح آج کل یہ بھی وبا ہے، جس طرح کرونا کی وبا ہے نا، اس سے زیادہ خطرناک یہ وبا ہے جس سے ہمارے اعمال تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ کون سی وبا؟ ریاکاری کی وبا۔ کسی کو 1 کلو دال لے کر دیتے ہیں، کسی غریب بیچارے کو 1 تھیلا لے کر دیتے ہیں آٹے کا، اور ساتھ وہ تصویر بنا کر نیٹ پہ چڑھاتے ہیں، اپنی شہرت کرواتے ہیں، اور غریب مسکین بیچارے کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا صدقہ خیرات کرنے کا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں، اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، الٹا اللہ ناراض ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ اللہ ہماری نیتیں خالص فرما دے۔